الحمد لله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ جنبی پر کون سے کام حرام ہیں۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الْوَطْءُ بِلَا غُسْلٍ وَلَا يَحِلُّ إِنْ انْقَطَعَ لِدُونِهِ لِتَمَامِ عَادَتِهَا إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّي أَوْ تَصِيرُ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ تَجِدَ بَعْدَ الْانْقِطَاعِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي انْقَطَعَ الدَّمُ فِيهِ زَمَنًا يَسَعُ الْغُسْلُ وَالتَّحْرِيمَةُ فَمَا فَوْقَهُمَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَتَيَمَّمْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ 5 أشياء الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف ويحرم على المحدث 3 أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف۔ عبارت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب خون منقطع ہو جائے حیض اور نفاس کے اکثر دن سے تو وطی کرنا حلال ہو جاتا ہے بغیر غسل کے، اور حلال نہیں ہوتا ہے اگر منقطع ہو جائے اس سے کم میں، تاکہ اس کی عادت پوری ہو جائے، مگر یہ کہ وہ غسل کر لے یا تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، یا نماز اس کے ذمہ میں قرض باقی ہو جائے، اور یہ اس طریقے سے ہے کہ وہ خون کے منقطع ہونے کے بعد وقت میں سے اتنا وقت پائے کہ جس میں خون رک بھی جائے، اور اتنا زمانہ ہو کہ جس کے اندر غسل اور تحریمہ دونوں کی گنجائش ہو اس سے اوپر، اور وہ غسل نہ کرے اور وہ تیمم نہ کرے یہاں تک کہ وقت نکل جائے۔ اور قضا کرے گی حائضہ اور نفاس والی عورت روزے کو، نہ کہ نماز کی، اور حرام ہو جاتا ہے جنابت سے 5 چیزیں: نماز، قرآن مجید کی ایک آیت کی قرات، اور قرآن مجید کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ، اور مسجد میں داخل ہونا اور طواف کرنا۔ اور بے وضو پر حرام ہو جاتی ہے 3 چیزیں: نماز پڑھنی، طواف کرنی، اور مصحف کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، حیض اور نفاس کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں ہم نے ان کی تعریفیں بھی پڑھ لی تھی، اور ہم نے ان کے کچھ مسائل پڑھ لیے تھے۔ بقیہ مسائل آج کے سبق کے اندر آئیں گے، اور اسی کی مناسبت سے جنبی اور بے وضو ان کے بھی کچھ مسائل آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حیض اور نفاس والی جو عورت ہے اس کا خون بند ہوا ہے اکثر مدت پر۔ دیکھیں، حیض کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی اکثر مدت وہ 10 دن ہے، اور نفاس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نفاس والی عورت کی اکثر جو مدت ہے نفاس کی وہ 40 دن ہے۔ تو اگر حائضہ کا خون بند ہوا ہے 10 دن پر، اور نفاس والی عورت کا خون بند ہوا ہے 40 دن پر، تو بغیر غسل کیے ہی اس عورت سے وطی کرنا یہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کا خون بند ہوا ہے حیض اور نفاس کی اکثر مدت پر تو وطی کرنا حلال ہو جاتا ہے بغیر غسل کے۔ البتہ اگر وہ حائضہ ہے یا وہ نفاس والی عورت ہے، اکثر مدت سے کم پہ اس کا خون بند ہوا ہے، مثال کے طور پہ اس کی عادت ہے 7 دن کی، اور 7 دن پر اس کا خون بند ہو گیا ہے، یا اسی طریقے سے نفاس والی عورت ہے، اس کی عادت ہے 30 دن کی، اب 30 دن پر اس کا خون بند ہو گیا ہے، تو اب صرف خون بند ہونے پر اسے وطی کرنا حلال نہیں ہے، مگر یہ کہ کچھ چیزیں پائی جائیں تو پھر آپ اسے وطی کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں وہ عبارت کے اندر بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حلال نہیں ہے اگر جس کا خون بند ہوتا ہے اس مدت سے کم میں، تمام یاد آتی ہے تاکہ اس کی عادت پوری ہو جائے، مگر یہ کہ وہ غسل کر لے اور تیمم کر لے یا نماز پڑھ لے۔ اگلا مسئلہ، اگر اس کا 7 دن پر بالفرض اس کا خون بند ہو گیا ہے اور اس نے غسل کر کے نماز پڑھ لی ہے، یا کوئی بیمار تھی غسل نہیں کر سکتی تھی، تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ اسے وطی کر سکتے ہیں۔ یا پھر جو نماز ہے اس کے ذمے میں قرض باقی ہو۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا جب حیض کا خون بند ہو یا نفاس کا خون بند ہو، اور اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ جتنے وقت کے اندر وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لے، صرف اتنا وقت ہو، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور تکبیر تحریمہ کہہ لے۔ تو ظاہر بات ہے جب تکبیر تحریمہ کہے گی اس کے بعد وقت باقی نہیں بچا ہے اور وہ وقت نکل جائے گا، تو بعد میں اس نے قضا کرنی ہے، لیکن اس کے ذمہ یہ والا کام کرنا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ جب یہ تکبیر تحریمہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ وقت کو روک دیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے نماز مکمل کرنی آسان ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ عادت اللہ ایسی نہیں ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس چیز کا امکان موجود ہے، تو اس لیے اس کے ذمہ یہ ہے کہ یہ اتنی دیر میں یہ تکبیر تحریمہ کہہ دے، اگر وقت رک جائے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو نماز پوری کر لے، اگر وقت نہ رکے اللہ کی جانب سے تو پھر ٹھیک ہے، نماز بعد میں قضا ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا جو خون تھا وہ حیض کا خون تھا، 10 دن سے کم پہ رکا ہے، یا نفاس کا خون تھا 40 دن سے کم پہ رکا ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت موجود تھا کہ جتنے وقت کے اندر یہ غسل کر کے، یا پھر اسی طریقے سے وہ بیمار تھی غسل نہیں کر سکتی تھی، تیمم کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی، یا اس سے زیادہ وقت اس کو ملا تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا ہے،
اس نے تیمم نہیں کیا ہے، اس نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی ہے، اور وہ جو نماز ہے وہ اس کے ذمہ میں لازم ہو چکی ہے کہ اس نے بعد میں اس کی قضا لٹانی ہے، اگر اتنا وقت گزر چکا ہے تو پھر ایسی عورت سے وطی کرنا یہ حلال ہوگا بغیر غسل کے بھی، یہ بتا رہے ہیں۔ یا پھر جو نماز ہے وہ اس کے ذمہ میں دین بن کے باقی رہ جائے، اور وہ اس طریقے سے بعین طور کہ وہ پائے عورت خون کے رکنے کے بعد من الوقت الذی، اتنا وقت پائے کہ جتنے وقت میں خون رک جائے اتنا زمانہ ہو کہ اس کے اندر غسل کرنے کی اور تکبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش ہو، فما فوقہما، یا غسل اور تکبیر تحریمہ کہنے سے زیادہ اس کے پاس وقت ہو اور یہ غسل بھی نہ کرے اور تیمم بھی نہ کرے یہاں تک کہ وقت نکل جائے، تو پھر ایسی عورت سے جماع کرنا جائز ہوگا اگرچہ اس عورت نے ابھی غسل نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ حضرت یہ بتا رہی ہے کہ جو حائضہ اور نفاس والی عورت ہے یہ روزے کی تو قضا کریں گی لیکن نماز کی قضا نہیں کریں گی، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہاں تک تو تھا حائضہ اور نفاس والی عورت کے مسائل۔ اس کے بعد آگے حضرت جنبی کے احکام و مسائل بیان فرما رہے ہیں، یعنی ایسا شخص جس کے اوپر غسل کرنا یہ فرض ہو چکا ہے۔ وہ غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے، وہ سارے احکام و مسائل ہم غسل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو جنبی ہے، جنبی میں 5 چیزیں یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جنبی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کر لے، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت اور قرات نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتا مگر یہ کہ غلاف کے ساتھ باہر سے پکڑے تو پھر چھو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، طواف بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو جنبی پر کرنے حرام ہے۔ اور اسی کی مناسبت سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ محدث پر کون سے کام حرام ہے۔ محدث کہتے ہیں بے وضو شخص کو، تو فرما رہے ہیں کہ جو بے وضو شخص ہے اس پر 3 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں کون سی حرام ہیں؟ نمبر 1، بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا، بے وضو طواف نہیں کر سکتا، اور بے وضو قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا ہے غلاف کے ساتھ۔ غلاف کے ساتھ تو چھو سکتا ہے، غلاف کے بغیر یہ نہیں چھو سکتا ہے۔ البتہ جو بے وضو شخص ہے یہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ